शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। शौहर बीवी को नाम से पुकारना कैसा है। प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, क्या औरत शौहर का नाम ले सकती है कि नहीं ले सकती। आज की इस वीडियो में आपको बहुत से मसाइल के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है या नहीं ले सकती है, या सिर्फ मुन्ना का अब्बा ही कहेगी। कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त कुरान और हदीस से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ हमारे कल्चर से है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर कोई यह कहता है कि किसी मुफ्ती से कोई आके पूछे कि क्या मैं कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ सकता हूँ, तो मुफ्ती साहब अगर अक्लमंद होंगे तो वह कहेंगे कमीज़ उतार कर नमाज ना पढ़ें, ये बेअदबी है। आप कहें कि हदीस का हवाला दो, तो भाई हदीस का हवाला अगर देगा तो हदीस तो इसके मुखालिफ है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बग़ैर कमीज़ के नमाज़ पढ़ रहे थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत, क्या इस तरह नमाज हो जाती है, आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, मैं इसलिए ऐसा पढ़ रहा हूँ ताकि तेरे जैसा अहमक मुझे देखकर सवाल करे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें दो जोड़े मैसर नहीं होते थे, कहीं इज़ार होता तो कमीज़ नहीं थी, लिहाजा बाज़ औक़ात ऐसे ही पढ़ते थे। अब बुखारी की हदीस से तो पता चल रहा है कि कमीज़ उतार के नमाज़ पढ़ना कैसा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकायदा या अमल करके दिखा रहे थे कि ताकि जो एतराज़ करे उस पर हमाकत का फतवा भी लगे। अब आप इस हदीस का हवाला देकर लोगों की कमीज़ उतरवा दें तो यह अक्लमंदी का काम नहीं होगा, या पागल होने की अलामत यानी निशानी होगी, या इस तरह बेवकूफ़ी की अलामत है कि आपने बुखारी शरीफ तोते की तरह रटी हुई है। आपके अंदर शऊर नहीं है, ना आपने फ़िक़ह पढ़ा ना उसूल फ़िक़ह पढ़ा, जो कुरान और हदीस को समझने के लिए बनाया गया है। उस ज़माने में क्योंकि सहाबा इकराम को जोड़ मुयस्सर नहीं थे, तो कमीज़ उतार के नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं समझा जाता था, यानी दो जोड़े कपड़े मुयस्सर नहीं थे। चुनांचे वो लोग कल्चर का हिस्सा था, वो तो गरीब लोग थे। अशाबे सुफ़ा में हम देखते हैं कि हदीस में आता है कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे, क्योंकि सतर ढांपने के लिए इतना थोड़ा कपड़ा था कि वह एक दूसरे की तरफ रुक करके बैठना भी उनके लिए मुश्किल था। इतनी गरीबी थी। आज कौन ऐसा गरीब होगा जो बेचारा तहबंद ना पहन सके, और एक मुआशरे में पूरा लिबास पहनना ही हमारे मुआशरे का कल्चर बन चुका है। किसी तकरीब में आप बग़ैर कमीज़ के नहीं जा सकते, तो आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने बग़ैर कमीज़ के कैसे खड़े होंगे। दोस्तों, अगर सहाबी बग़ैर कमीज़ के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी तकरीब में भी वह बग़ैर कमीज़ के चले जाते थे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा इस खातून से निकाह करवा दें। आपने महर का फरमाया तो पता चला कि वह लंगोटा पहन के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, और इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह पढ़ाया। तो पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दूल्हे का लिबास क्या था। वह सहाबी तो गरीब थे, लेकिन अगर आज कोई बहुत गरीब भी है तो भी मौजूदा दौर में हम उसको लंगोटा पहन के शादी में जाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे उर्फ़े आम में इसका तसव्वुर नहीं है। इसमें कुरान और हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। कुरान हदीस की ही अगर बात है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर अज़ार पहना करते थे। अज़ार जो एक चादर होती थी। आज के दौर में आप किसी भी महफ़िल में अज़ार पहन के नहीं जा सकते, यहाँ तक कि नमाज भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसको यूँ समझा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जब हाज़िरी दें तो मुनासिब लिबास पहना जाए, क्योंकि यह नमाज का अदब है। जिस तरह हम किसी रिश्तेदार की दावत में जाते हैं
تو مناسب لباس پہن کے جاتے ہیں، تو اسی بنا پر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو مناسب لباس میں دی جائے، کیونکہ اب ہمارے زمانے کا چلن یہ بن چکا ہے کہ قمیض ہو اور ساتھ میں سلوار بھی ہو۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ عورت کا شوہر کا نام لینا صحابیہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیا ہے، لیکن ہمارے اکثر سماج میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر نام لیں گی تو یا سمجھ جائیں گی کہ بے ادب ہے۔ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبکہ کسی بھی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا، اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کہ کہیں گے کہ نبی نے کہا، نبی نے فرمایا، یہ ادب کا لہجہ ہے۔ دوستوں، ہمارے سماج میں اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے یوں کہا، تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کسی صحابی کا نام آئے تو آخری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاؤ، یا کوئی کہے کہ بخاری سے یا دکھاؤ کہ حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے، تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ کرام کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے، لیکن ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا۔ اس کے بارے میں بخاری مسلم سے معلوم نہیں ہوگا، ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا جہالت ہے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، شریعت ہمیں یہ تو بتائے گی کہ بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کا ادب کرے، لیکن ادب کا طریقہ کیا ہوگا یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی، یہ ہمیں ہمارا کلچر بتائے گا۔ امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ کسی زوجہ نے یہ کہا یا محمد۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیے نام نہیں لیتی تھیں کہ نام لینا ادب کے خلاف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی تھے اور قرآن نے آپ کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، جس قوم میں بے ادبی نہیں سمجھا جاتا وہ نام لیں، اور جس قوم میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آسان مثال سے سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر جو پردہ فرض کیا ہے، سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں کیا ہے۔ سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے، اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے، ان کا پردہ نہیں، لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب یعنی برا سمجھا جاتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی گھٹنوں تک سگاف پہن کے بھائی کے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ اچھے خاندان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پر دوپٹہ لیتی ہے، کیونکہ عرف عام میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تعلق بہت حد تک کلچر سے ہے، یعنی ہمارے معاشرے سے ہے، بہت حد تک عرف سے عام سے ہے۔ عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے، شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لے بھی سکتی ہے اور نہیں لے بھی سکتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ ادب کرو، کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے، ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام لے سکتی ہے، کیونکہ یہاں برا نہیں سمجھا جائے گا۔ ہم یہاں کلچر کو اس لیے بڑھاوا دے رہے ہیں کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے، جو آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تمیز آداب باقی رہ گئے ہیں جو کلچر سے وابستہ ہیں، برائے مہربانی ان کو تو باقی رہنے دو۔
ان کی وجہ سے تھوڑا بہت شوہر کا احترام رہے گا، یعنی جو نتائج اس سے مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ ڈالنے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی، تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے کہ شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے، دوپٹہ ڈالنا یا نہ ڈالنا؟ یقیناً دوپٹہ ڈالنا زیادہ مزاج کے قریب ہے، کیونکہ اس میں باپ کا احترام ہے، حیا ہے، اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اسے کیا جائے گا، اور جو چیز حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ کم کی جائے گی۔ اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر ضحالت کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں اس سے گناہ نہیں ہوتا، بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کا درجہ کم رکھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیوی کی توہین کی جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا یعنی اپنی بیوی کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے، جو کہ اسلام نے ہی سکھایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔